حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شخص زاروں قطار رو رہا تھا۔ کچھ لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے اور اسے سمجھا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو وہ شخص جو رو رہا تھا اس نے بتایا، میرے والد چند لوگوں کے ساتھ سفر پر گئے تھے، وہ لوگ تو واپس آ گئے ہیں لیکن میرے والد واپس نہیں آئے۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا تو کہتے ہیں کہ تمہارا باپ راستے میں ہی فوت ہو گیا۔ میں نے مال کے بارے میں پوچھا تو کہتے ہیں کون سا مال؟ تیرے باپ کے پاس تو کوئی مال تھا ہی نہیں، حالانکہ میرے والد تجارت کے لیے گئے تھے، ان کے پاس کافی مال تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے قاضی کی طرف رجوع نہیں کیا؟ اس نے جواب دیا، میں نے قاضی کے پاس رجوع کیا لیکن قاضی نے انہی لوگوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو لیا اور قاضی کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی سے پوچھا کہ تم نے اس نازک معاملے میں کیسے فیصلہ کیا؟ قاضی نے جواب دیا، ہم نے اس سے گواہ طلب کیے تھے لیکن اس کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ پھر میں نے انہیں قسم کھانے کو کہا تو ان سب نے قسم کھائی کہ واقعی ایسا ہوا ہے جیسا ہم کہہ رہے ہیں۔ وہ شخص بیمار ہونے کی وجہ سے وفات پا گیا اور اس کے پاس کوئی مال نہیں تھا، اس لیے مجھے ان کی بات پر یقین کرنا پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس کا فیصلہ خود کروں گا، بالکل ایسا ہی فیصلہ کروں گا جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند سپاہیوں کو بلایا اور ایک ایک شخص کو ایک ایک سپاہی کے حوالے کر دیا۔ ان لوگوں سے کہا، تم کیا سمجھتے ہو ہم تمہاری حرکتوں سے ناواقف ہیں؟ ہمیں سب معلوم ہے۔ آپ نے ایک حکم اور دیا اور ان کے سب کے چہرے سے کپڑے ڈھانپ دیے گئے۔ ان سب کے چہروں کو جب کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا اور انہیں مسجد کے ایک ستون کے پیچھے کھڑا کر دیا گیا۔ پھر آپ نے قاتل کو اپنے پاس بلایا اور سپاہیوں سے کہا، جب میں بلند آواز میں تکبیر کہوں تو ان کو ایک ایک کر کے میرے پاس لے آنا۔ پہلی تکبیر کہی، ایک سپاہی پہلے ملزم کو لے کر آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے سامنے بٹھا کر حکم دیا کہ اس کے چہرے سے کپڑے کو ہٹا دو اور کاتب کو کہا، میرا سوال اور اس کا جواب قلم بند کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم کس دن اس کے باپ کے ساتھ روانہ ہوئے تھے؟ اس نے جواب دیا، منگل کے دن۔ پھر پوچھا، کس کس مقام پر آپ نے قیام کیا؟ پھر اس نے جواب دیا، فلاں مقام پر، فلاں ٹائم پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، مرنے والے کو کیا مرض ہوا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ اس کو فلاں مرض تھا۔ تیسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ وہ کتنے دن بیمار رہا تھا؟ اس نے جو دن تھے وہ بتا دیے۔ اس نے کہا، فلاں دن۔ اب ساری باتیں کاتب نے نوٹ کر لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور سوال کیا، جس دن مرا تو اس نے کس سے غسل پایا؟ تم لوگوں میں سے کس نے اس کو غسل دیا؟ تو اس شخص نے بتا دیا کہ فلاں شخص نے اس کو غسل دیا۔ کاتب نے سب نوٹ کیا۔ جو سارے سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کیے، اس سارے مکالمے کی آواز اس ملزم کے دوستوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی، وہ سب اس سے بے خبر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند تکبیر کہی اور اس کے ساتھ دوسرے ملزم کو پیش کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے ملزم سے سوال کیا، کیا تم سمجھتے ہو ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوا؟ ہمیں سب معلوم ہو گیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اب تم اپنے منہ سے اعتراف کرتے ہو یا نہیں؟ اب دوسرے شخص نے سوچا کہیں پہلے والے نے سب کچھ سچ سچ تو نہیں بتا دیا۔ کہنے لگا، میں ان کے ساتھ ضرور تھا لیکن میرا قتل میں کوئی حصہ نہیں تھا، باقی سب راضی تھے لیکن میں نے اس کو قتل نہیں کرنا چاہا تھا، لیکن میں خاموش رہا۔ ان سب نے مل کر اس نوجوان کے باپ کو قتل کر دیا۔ اب یہ ملزم کا اعتراف وہ کاتب اور مسجد میں بیٹھے تمام لوگ سن رہے تھے لیکن خاموش تھے۔ اب اگلے ملزم کو بلایا گیا، اس نے بھی اقرار جرم کر لیا۔ اس طرح آتے آتے تمام ملزموں نے اقرار جرم کر لیا۔ اس طرح نوجوان کو انصاف ملا، ان کے باپ کے قاتلوں کو سزا دی گئی اور اس کا لوٹا ہوا مال اس کے لیے واپس کر دیا گیا۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچیدہ کیس کو حل کیا، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کے حق میں فیصلہ دیا۔ قاضی نے کہا، یہ فرمائیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس قسم کا کون سا فیصلہ کیا تھا جو آپ نے کہا کہ میں وہی فیصلہ کروں گا جو حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دن اللہ کے نبی ایک راستے سے گزرے تھے تو کچھ بچے ایک بچے کو ماتودین کہہ کر بلا رہے تھے، چڑھا رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بچوں کو اپنے پاس بلایا، اس سے پوچھا، تمہارا یہ نام کس نے رکھا؟ اس نے کہا، میری ماں کو پتا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ ماتودین نعوذ باللہ اس کا مطلب ہے دین مر گیا۔
آپ نے اس بچے کو ساتھ لیا اور اس کی ماں کے پاس پہنچ گئے اور فرمایا تم نے اس بچے کا نام کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ میں نے نہیں رکھا، یہ میرے شوہر نے رکھا ہے۔ تو وہ کہاں ہے؟ جواب ملا وہ زندہ نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا تو یہ نام کیوں رکھا تھا؟ جواب ملا میرا شوہر چند افراد کے ساتھ سفر پر گیا تھا، وہ سب واپس آ گئے اور میرا شوہر واپس نہیں آیا۔ جب میں نے واپس آنے والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ دوران سفر فوت ہو گیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کے مال و اسباب کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا اس کے پاس تو جو کچھ تھا ہی نہیں، تھوڑا سا تھا، وہ ختم ہو گیا، حالانکہ میرے شوہر کے پاس بہت سا مال تھا۔ تب میں نے پوچھا کہ مرتے وقت میرے شوہر نے کچھ وصیت کی؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں۔ میں نے پوچھا وہ کیا تھی؟ کہنے لگے تیرے شوہر نے کہا میری بیوی سے کہنا جب کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا نام ماتودین رکھنا، کیونکہ اس وقت اس کی بیگم امید سے تھی۔ جب میرے ہاں اولاد ہوئی تو میں نے شوہر کی وصیت کے مطابق بچے کا نام ماتودین رکھ دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کیا وہ لوگ ابھی زندہ ہیں جو واپس آ گئے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں وہ زندہ ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو ساتھ لیا اور ان کے گھروں میں چلے گئے اور سب کو گرفتار کرا دیا۔ پھر اس معاملے کا فیصلہ بھی بالکل اسی انداز میں کیا جیسے میں نے آج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ جھوٹ اور فریب کی بجائے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو ضرور لائک کریں، اس طرح کے اسلامی سچے واقعات آپ کو ملتے رہیں گے۔